ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ان خدمات کا جو آپ نے مسلمانوں کے لیے سر انجام دی۔ اور یہ وہ دور ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں جب ہر طرف سے اسلام کے اوپر حملے کیے جا رہے تھے۔ گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے دیکھا کہ عیسائیوں کے علاوہ ہندوؤں کی طرف سے اور ہندوؤں کے ایک فرقہ آریہ سماج اور برہم سماج، ان کی طرف سے بھی مسلمانوں پر حملے کیے جا رہے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں ایک عظیم الشان تصنیف براہین احمدیہ تحریر فرمائی، اور آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم اس تصنیف کے متعلق ہی بات کریں گے۔ اور اس تصنیف میں آپ نے جہاں آپ نے ہندوؤں کو، عیسائیوں کو اور ان کے غلط اعتراضات جو اسلام پر وہ کر رہے تھے ان کے جواب دیے ہیں، وہاں آپ نے مسلمانوں کو ان کی حقیقی تعلیم سے بھی روشناس کروایا ہے، کیونکہ ہندو مذہب اور عیسائیت اور دوسرے مذہب کے اثر کی وجہ سے وہ جو مسلمان تھے وہ اس سے دور ہوتے چلے جا رہے تھے جو اسلام کی حقیقی تعلیم تھی۔ انشاءاللہ آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے براہین احمدیہ کے اوپر، آپ کی اس تصنیف کے اوپر۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیو میں مکرم مولانا عبدالباسط شاہد صاحب اور مکرم محترم نصیر احمد حبیب صاحب۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں غیر مذاہب کی طرف سے اس کے اوپر رد عمل ہوا اس کتاب کے نتیجے میں، وہاں براہین احمدیہ کے منظر عام پر آنے کے بعد جو اسلام کی خدمت میں خصوصاً لکھی گئی تھی، مسلمانوں کی طرف سے بھی اس کے اوپر رد عمل ظاہر ہوا۔ تو اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ کیا رد عمل مسلمانوں کی طرف سے خصوصاً اس کتاب کے منظر عام پہ آنے کے بعد ہوا۔ یہ معرکۃ الآراء کتاب جو عام طور پہ براہین احمدیہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، اس کا پورا نام ہے البراہین الاحمدیہ علی حقیت کتاب اللہ القرآن والنبوۃ المحمدیہ۔ اور اس نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کتاب کا مضمون کیا ہے اور اس کتاب کی کیا عظمت اور شان ہے۔ مسلمانوں کی اس وقت جو حالت تھی وہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، بڑی بے بسی کی سی حالت تھی اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور یہ وہی چیز تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق پہلے سے فرما دیا تھا، یہ پیشگوئی تھی کہ 1000 سالہ فیض عوج، 1000 سالہ کجی کا دور گزرے گا۔ تو ظاہر ہے 1000 سال میں بہت سی کمزوریاں، بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئیں، تو ان کمزوریوں اور خرابیوں کو پیدا کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، اور ان کمزوریوں اور خرابیوں کے ازالے کے لیے سنت اللہ کے مطابق ضروری تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ کوئی انسان کھڑا ہو۔ دنیا میں تحریکیں اور سماج تو آتے رہتے ہیں، جو جماعتیں، سیاسی جماعتیں بھی بنتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہم خیال اکٹھے ہو گئے، انہوں نے چن کے اپنا ایک لیڈر بنا لیا، لیڈر نے جماعت بنا لی، جماعت نے لیڈر بنا لی، یہ اس قسم کی صورت ہوتی ہے۔ تو اس سے کوئی نمایاں تبدیلی اور انقلاب کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ قرآن مجید نے یہی اصول ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جب اکثریت گمراہ ہو جاتی ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا آتا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا تعالیٰ کی تائید سے براہین احمدیہ نامی جو کتاب لکھی، وہ ایک بیج کی طرح تھی۔ آپ نے ایک بیج بو دیا، ایک تحریک چلا دی، اس کے نتیجے میں جس کے نتیجے میں ایک تحریک چلی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایک بیج کو دیکھ کر درخت کی پوری شان کو سمجھ سکیں۔ ایک چھوٹا بیج، پیپل کا جو بیج ہوتا ہے بہت ہی چھوٹا سا ہوتا ہے، ہوا سے اڑ کے ادھر ادھر چلا جاتا ہے وہ، تو اس میں کتنی لکڑی ہے، کتنے پتے ہیں، کتنے کچھ شاخیں ہیں، کتنی اس میں اونچائی آئے گی، کیا ہوگا، یہ بہت کم لوگ پہچان سکتے ہیں۔ چھوٹا بیج تھا، بہت کم لوگوں نے اس کو پہچانا، اور ٹھیک ہے اس کا رد عمل جو تھا وہ ظاہر ہونا چاہیے تھا، ظاہر ہوا اس کا، اور لوگوں نے یہ کہا کہ اب کوئی دین اسلام کے دفاع کی خدمت کرنا چاہتا ہے
تو وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کے دلائل سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ہر وہ شخص جو دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ استفادہ کرے اس علم کلام سے جو براہین احمدیہ میں پیش کیا گیا ہے۔ اور پھر اور تو اور یہاں ہمارے جماعت میں بڑی کثرت سے یہ ذکر آتا ہے، بٹالے کے ایک مولوی صاحب تھے، وہ بڑے اپنے آپ کو نمائندہ سمجھتے تھے مسلمانوں کا اور بڑی اپنی شان سمجھتے تھے، مولوی محمد حسین صاحب، اکثر ان کا ذکر آتا ہے۔ انہوں نے اس کتاب پر جو تبصرہ لکھا، بڑا زوردار تبصرہ ہے ان کا، وہ لکھتے ہیں، یہ ایک مفصل تبصرہ تھا، میں نے چند فقرے اس میں سے لیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اب ہم اپنی رائے نہایت مختصر اور بے مبالغہ الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں۔ ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانے میں موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی، بے مثال اور بے نظیر چیز ہے۔ ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں، وَلَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا۔ اور لکھتے ہیں، اور اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی، جانی، قلمی، لسانی، حالی و کالی نصرت میں یہ فقرہ دہرا رہا ہوں، بہت سے الفاظ انہوں نے جمع کر دیے ہیں اور بڑا جاندار تبصرہ ہے۔ کہتے ہیں، اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی، جانی، قلمی، لسانی، حالی، کالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں کم ہی پائی گئی ہے۔ تو اس نے اس کو واقعی یہ سمجھا کہ یہ ایک بے مثال کام ہوا ہے، ایسی مسلمانوں کی خدمت کی گئی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری اس تعریف کو کوئی اشیائی مبالغہ نہ سمجھے، بلکہ حقیقت یہی ہے، اور انہوں نے مثالیں دی ہیں، بڑا ایک مفصل تبصرہ ہے یہ۔ اور میں سمجھتا ہوں اس تبصرے کے طفیل ہی شاید ان کا نام زندہ چل رہا ہے، ورنہ اس وقت کے جو باقی علماء تھے جنہوں نے مخالفت کی بعد میں، وہ تو نام و نشان ان کا ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ براہین احمدیہ ایک ایسی انقلابی کتاب ہے، یہ ایک انقلابی تحریک ہے، انقلابی خیال ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی پستی جو ہے اس کو ترقی میں تبدیل کرنے کا خدا تعالیٰ کی طرف سے کام شروع ہوا۔ تو یقیناً پھر اس وقت مسلمانوں میں کو بھی، جو عام مسلمان تھے، اس کو بھی اس کو پڑھنے کے بعد اسلام میں، اپنے مذہب میں کچھ زندگی کے آثار محسوس ہوئے ہوں گے، اور جو کثرت سے لوگ عیسائی کی طرف جا رہے تھے وہ بھی جانا رک گئے ہوں گے۔ یہ جو روز چل رہی تھی، برہمو سماج والے، آریہ سماج والے، ان کا خیال تھا کہ ہم سب مسلمانوں کو یا تو ہندوستان سے نکال دیں گے یا ان کو واپس ہندو کر لیں گے۔ عیسائیوں کا یہ خیال تھا کہ ہم سارا ہندوستان ہمیں اس لیے ملا ہے کہ یہاں پر صلیب کا جھنڈا گاڑیں، اور یہاں ہی نہیں بلکہ یہاں صلیب کا جھنڈا گاڑنے کے بعد خدا نہ خواستہ کعبہ پہ جا کے صلیب کا جھنڈا گاڑیں گے۔ تو وہ جو کام چل رہا تھا ان کا، اور ان کا خیال تھا کہ ہم فتح ہمارے نصیب میں ہے اور ہمارا مقدر یہ ہے کہ ہمیں کامیابی حاصل ہوگی، وہ وہاں پہ رک گئی۔ صرف رک نہیں گئی بلکہ خود ان کو اپنی مدافعانہ حالت پہ جانا پڑا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو معذرت خواہانہ رویہ تھا مسلمانوں کا عام طور پہ، مصلحت پسندی کا اور معذرت خواہی کا، وہ تبدیل ہوا اس میں کہ دلائل کے لحاظ سے ایک جارحانہ انداز آ گیا۔ ویسے تو نہیں، ہم نے کوئی دہشت گردی یا کوئی اسلحہ تو استعمال نہیں کرنا تھا جو عام مسلمانوں کا طریق ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام میں اتنا زور تھا، اتنی شوکت تھی، اتنی ہیبت تھی کہ دشمنوں نے بھی یہ سمجھا، جو مخالف تھے انہوں نے بھی سمجھا کہ تحریک اب بدل گئی ہے، یہ رو اب بدل گئی ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان پہ حملہ کرتے، اب وہ مدافعت پہ مجبور ہو گئے۔ جزاکم اللہ۔ نصیر حبیب صاحب، ابھی مولوی صاحب نے بتایا ہے، مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کا ذکر کیا ہے، تو میں چاہوں گا اگر ان کا تھوڑا سا یہاں پہ تعارف کروا دیں تاکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو بھی اندازہ ہو سکے کہ ان کا جو ریویو ابھی پیش کیا گیا ہے وہ اتنا کیوں پیش کیا گیا آخر، اور ان کی جو رائے ہے وہ کیوں قابل ذکر ہے۔ اصل میں محمد حسین بٹالوی صاحب جس پس منظر سے آئے ہیں اور جس سلسلے سے منسلک ہیں وہ اہل حدیث، اس کا میں تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں۔ اصل میں جب سے ہندوستان کا رابطہ، بحری راستہ سفر محفوظ ہوئے ہیں تو حجاز سے ہوا ہے، حدیث کا خاص طور پہ ترویج ہوئی ہے ہندوستان میں۔ حضرت شاہ ولی اللہ تشریف لے گئے ہیں حجاز میں، تو انہوں نے بھی انہی اساتذہ سے حدیث پڑھی ہے جس سے محمد بن عبد الوہاب نے
تعلیم حاصل کی ہے. تو اس زمانے میں بلکہ ایک محمد حیاء سندھی وہ ایک اسکالر تھے, وہ سندھ سے گئے ہوئے تھے, انہوں نے بھی حدیث پڑھائی ہے اور حدیث کا ایک خاص اس دور میں تھا. اور یہ تھا کہ ایک تو ویسٹ کا آہستہ آہستہ پریشر پڑنا شروع ہو گیا تھا, اور اس کے نتیجے میں زیادہ تر یہ کوشش ہو رہی تھی کہ فنڈامنٹل سورسز جو ہیں, قرآن ہے, حدیث ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, سنت ہے, اس کی طرف جایا جائے تاکہ سوسائٹی کو انتشار سے بچایا جائے. تو حضرت شاہ ولی اللہ نے حدیث کو خاص طور پہ آ کے اپنے مدرسہ رحیمیہ میں رائج کیا.